السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، اللہ کے بعد جس ہستی مقدسہ کو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے، میرے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ کائنات کے اس ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے کتاب الصوم ہے، روزوں کے مسائل، اور باب ہے صیام التطوع، نفلی روزوں کا باب۔ 2063ویں حدیث کتاب میں ہے اور 8ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آ گئی، لہذا اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی راویہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ بنت صدیق، جن کا تعلق ایک ایسے خاندان کے ساتھ جس خاندان کا اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے احسان مند ہے۔ خواتین میں سے سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیوی، ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحجہ کے 10 روز کے روزے رکھے ہوں۔ بظاہر اس حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے نہیں رکھے، لیکن یہاں میں ایک چیز خاص طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے صرف 1 یا 2 حدیثوں پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پر زیادہ سے زیادہ احادیث کو جمع کریں۔ تو جب تمام یا زیادہ تر احادیث کو اس مسئلے پر جمع کیا جاتا ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما گئے لئن بقیت لأصومن التاسع، پیچھے حدیث گزری ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یاد رکھیے لأصومن، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی کا مقابلہ کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتی، تو بلا شبہ روزہ بھی اسی میں آتا ہے۔ لہذا اس بات کا امکان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس مسئلے کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ نہ پہنچی ہوں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، 9 کے روزے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اور پھر جب اپنی امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کریں تو اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔